اب کیا سمجھتے ہیں کہ اساتذہ کو ایسے میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے کہ ہماری نسل نو جو ہے وہ اصلاح معاشرہ کے لیے ایک بہترین اور کارآمد چیز بن سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں احسان ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت شکریہ ہمیں مدعو کیا. اور باقی یہ ہے کہ ایکچولی معاشرہ جو ہے فرد سے شروع ہوتا ہے، جیسے انہوں نے بتایا. اب ایک فرد کا کردار جی وہ معاشرے کا کردار بنتا ہے جی، لیکن اس سے پہلے ایک فرد کا جو کردار بنانے میں جی عوامل ہیں جی، وہ معاشرہ پہلے اس کو بنائے گا، اس کے کردار کو بنائے گا. ٹھیک ہے. یعنی آپ سمجھ لیں یہ ایک ریکٹینگل ہے. جی ایک بچہ ہے، ٹھیک ہے، استاد ہے، ماں باپ ہیں اور معاشرہ ہے، معاشرے کے باقی افراد ہیں اس کے اندر. ٹھیک. اب سب اپنا کردار ادا کریں گے تو بچے کی صحیح پرورش ہوگی، صحیح اس کی تعلیم و تربیت ہوگی. ٹھیک ہے. اب سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اب ہمارے یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ہم تعلیم برائے مادیت پر فوکس کرتے ہیں، تعلیم برائے تربیت پر نہیں. ٹھیک ہے. اب استاد کی بات آ جائے تو استاد صرف اس لیے پڑھاتا ہے، ایک تو ہمارے ہاں اس پر کوئی وہ قدغن نہیں ہے، جو مرضی اٹھ کے اور اپنی اکیڈمی اور اسکول بنا لے، ہمارے وہاں پڑھا رہا ہے بائی پروفیشن جو ہے نا، وہ بائی پروفیشن انکم کے لیے اور سارا معاملہ کر رہا ہے. استاد کو استاد ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. یورپ میں اسلحے کا لائسنس ملنا آسان ہے اور ٹیچنگ کا لائسنس مشکل ہے. وہ کہتے ہیں اس سے زیادہ خطرناک ہے اگر ہم یہ لائسنس عام بندے کو جس کو ٹیچنگ نہیں ہے پتا، کیونکہ وہ اسلحہ جو ہے نا جی، اس نے تو کسی ایک انسان کو ہدف بنانا ہے. بالکل. استاد نے پتہ نہیں نسلوں کو ہدف بنا جانا ہے اگر وہ غلط سمت کا چل پڑے تو وہ ہے کہ اب ہم اس پر ذرا دیکھیں کہ وہ معاشرے میں جو تعلیم ہے جی، اس کا امپیکٹ تربیت پر نہیں آ رہا، یہ استاد کی غلطی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیں تعلیم جو ہے برائے مادیت اگر ہم کریں گے تو پھر ظاہر ہے اس کا اثر تو نہیں آئے گا. جی. تعلیم پھر اس وقت کس کی جائے گی کہ اسکل پرسن بنایا جائے. ٹھیک ہے. ایک روزی کمانے کا ذریعہ بنایا جائے. اس میں کون سی مہارت ہے، کون سی مہارت ہے، خاص طور پر اسپیشلائز کیا جائے اور لیکن وہ اس کے اندر نہیں اترے گی. جب اندر نہیں اترے گی تو تربیت نہیں ہوگی. پھر دوسرا اس کا جو ایک وہ ہے کارنر، اس ریکٹینگل کی بات کر رہا ہوں، وہ والدین. اچھا اب والدین دیکھیں، جیسے نپولین بوناپارٹ نے کہا تھا کہ مجھے ایک پڑھی لکھی ماں دے دیں، میں ایک پڑھی لکھی نسل دے دیتا ہوں. صحیح. اب سوال تو یہ ہے کہ وہ پڑھی لکھی ماں تو ہونی چاہیے نا. اب اس کو تو پتا ہونا چاہیے کہ میں اپنے بچے کی تربیت کیسے کروں گی. جی. ہمارا المیہ یہ ہے، ہم اس کی تعلیم کی بات یہ نہیں کرتے کہ اس ماں کو جو ہے وہ ڈگریاں اس کے پاس کتنی ہیں، لیکن اس ماں کو اپنے بچے کی سائیکالوجی کے بارے میں پتا ہونا چاہیے. جی نہیں، بڑا کردار ہے. بڑا کردار. بلکہ شیخ محترم میں تھوڑی دیر کے لیے شیخ کی طرف آنا چاہتا ہوں. ہم نے اس طرح یہ سنا تھا، جب وہ اس طرح سے نام یاد نہیں ہے، کہ ایک صاحب نے اپنے بیٹے کی شکایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کر دی کہ میرا بیٹا جو ہے نا وہ فرمانبرداری میں اس طرح سے وہ حقوق و تقاضے پورے نہیں کرتا، یا جس طرح انہوں نے کہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو طلب کیا تو اس بچے نے جب آ کے وہ وجہ بیان کی، اس نے کہا جی میرے والد صاحب سے پوچھے انہوں نے مجھے ماں کیسی دی ہے. تو یہ بنیادی کردار ہوتا ہے کہ آج یہ سبق ہے عوام الناس کے لیے، ہم سب کے لیے، کہ بچوں کی اولاد کے رشتے کرتے وقت بھی خواہ وہ بیٹے کا ہو یا بیٹی کا ہو، کیونکہ ایک معاشرہ آپ جو نا وہ معاشرے کی تشکیل کرنے جا رہے ہوتے ہیں. جی. تو یہ رشتے کا انتخاب بھی ہمارے ہاں ترجیحات تو وہ مال و دولت کی یا حسن کی یا ذات برادری کی دیکھی جاتی ہے، یا کوئی ایسی چیز دیکھی جاتی ہے کہ جناب یہ اس حوالے سے بہترین ہے. لیکن جو چیز دیکھنی چاہیے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین دیکھا جائے. اگر اس عورت کا، ہاں وہ عورت ہے بلکہ عورت دیندار ہو تو وہ زیادہ اچھا ہے، کیونکہ ایک مرد پڑھا لکھا ہے تو اس کا شعور جو ہے وہ شاید گھر کی چوکھٹ تک ہو. اور عورت اگر پڑھی لکھی ہے، اگر آپ اپنی بیٹی کو پڑھاتے ہیں، ہم لوگ اپنی بیٹیوں کو پڑھاتے ہیں، تو اس کا شعور نسلوں میں سرایت کرتا ہے. اس نے معاشرے کو جنم دینا ہے، تشکیل دینی ہے، تربیت کرنی ہے، معاشرے کو ایسے افراد دینے ہوتے ہیں. جی. تو اب یہ ہے کہ اب اس ماں کا پڑھا لکھا، اچھا پڑھے لکھے ہونے سے مراد میں دوبارہ یہ بات کرتا ہوں کہ یہ قطعاً نہیں ہے کہ اس کے پاس جو ہے نا وہ ایف اے بی اے ایم اے کی ڈگری ہو. دیکھیں اصلاح کرنے کے لیے، بچے کی پرورش، بچے کی ان کو کرنے کے لیے اس کو بچے کی سائیکالوجی کو سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے. بچے کی سائیکالوجی اگر ماں نہیں سمجھے گی تو پھر کون سمجھے گا؟ پیرنٹنگ جو ہے نا یہ ویری ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک. پیرنٹنگ فور ٹائپس آف پیرنٹنگ. ٹھیک. سب سے پہلے ہے اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ. ٹھیک ہے. اس کے اندر
پیرنٹس بچے کو قائل کر کے کسی چیز کے اوپر رضامند کرتے ہیں. کوئی ڈسپیوٹ ہو جائے, کوئی بات بچہ ماننا ہو رہا ہو تو اس کو قائل کرتے ہیں. یہ سب سے جو ہے نا یہ وارم ایکسیپٹنگ ٹائپ آف پیرنٹنگ ہے, یہ فرسٹ ٹائپ. ہاں, پھر آ جاتا ہے جی کہ اتھارٹیٹیو آ گیا اور اتھارٹیرین. ٹھیک ہے. ہاں, دوسری ٹائپ ہے اتھارٹیرین, آمرانہ. جی, حق کو مانا, اس کو حکم دے کر. جو ہے یہ اس ٹائپ آف پیرنٹنگ میں پیرنٹس کیا کرتے ہیں, بچے کے اوپر آمرانہ رویہ اختیار کہ ہماری اتھارٹی ہے, ڈبٹ کرتے ہیں, ہماری جو ہے نا ہماری بات مانی جائے. اب اس سے بچہ اوبیڈینٹ تو بن جاتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اپنی سوچنے سمجھنے کی خود جو صلاحیت جو ہے, وہ کریٹیوٹی جو ہے, وہ اس کو دب جاتی ہے, خوش ہو جاتی ہے, اس پر وہ کمپرومائز ہو جاتے ہیں. تو یہ بات ہے کہ اس کو لے کر. پھر ہے پرمیسو ٹائپ آف پیرنٹنگ. جی, اچھا, کچھ پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ آزادانہ چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ ان کو جو ہے آپ خود ہی ڈیسیژن لے, ان کو وہ ان کی ایکسپیکٹیشنز بھی نہیں ان کے اوپر ہوتی ہیں, وہ خود ڈیسیژن لے رہے ہوتے ہیں. اب ان کو گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہ گائیڈنس کی زیادہ اپنے دوسرے لفظوں میں کہ ان کو کانفیڈنس دینے کے چکر میں, ٹھیک ہے, بچے کو نا کانفیڈنس دے, لیکن اعتمادی جو ہے بہرحال ضرورت ہوتی ہے. تو اس لیے اس کا جو ہے نا وہ پھر وہ چیز بن نہیں پاتی جو ہونا چاہیے. جی, پھر ہے فورتھ جو ہے وہ نیگلیکٹو ٹائپ آف پیرنٹنگ ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر آ کے تو بالکل ہی جو ہے نا پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں, وہ پوچھتے ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے, کہاں ہو رہا ہے, بالکل اس کو جو ہے نا مادر پدر آزاد چھوڑ دیتے ہیں. ہاں, جسے ہم لوگ مادر پدر آزادی کی اصطلاح تو وہ پھر جو ہے نا نیگلیکٹ ہو جاتے ہیں بچے. تو اور جب ہم بات کرتے ہیں اس کی اداروں کی, دیکھیں اب there are 5 pillars of education. جی ماشاء اللہ. نمبر 1, how to learn. ٹھیک, کیسے سیکھیں, how to learn to, یعنی آپ سمجھ لیں کہ یہ چیزیں نو ہاؤ کرنے, لرن ٹو نو کہ یہ چیز یہ ہے, یہ چیز یہ ہے, یہ چیز یہ ہے, اس کے بارے میں نالج حاصل کرنا, لرن ٹو نو. ٹھیک ہے, 90% ادارے یہی کر رہے ہیں یہاں تک کی. لیکن آگے جو اس کے امپورٹنٹ پلرز ہیں, لرن ٹو ڈو. ٹھیک ہے, لرن ٹو بی سوشل. اوکے, لرن ٹو بی گڈ سٹیزن. جی, لرن ٹو بی گڈ مسلم. اب ان پر توجہ نہیں ہے, صرف لرن ٹو نو. یہ 5 جو ہے نا جی, یہ ٹائپس یہ ہر تعلیمی ادارے کو کرنی چاہیے. پھر اس کی تربیت وہ کرتا ہے. ٹھیک ہے, ادارہ. ہم صرف کرتے ہیں جی کہ لرن ٹو نو, بس بچے کو یہ پتا چلے اس کا نام کیا ہے, اس کا نام کیا ہے, یہ کیا لکھا ہے, یہ نالج. یہ دیکھیں, یہ ہمارے اندر اسی وجہ سے نہیں اترا کہ یہ تربیت نہیں ہو رہی, ساتھ یہ نالج ہے. ایک بچے کو جو آپ اس چیز میں بڑا فرق ہے کہ آپ بچے کو نالج دے رہے ہیں, بچے کو چیزوں کے نام بتا رہے ہیں, یہ کافی نہیں ہے. جی, ان کے اندر اتاریں, ان کی تربیت ہو, پھر جو ہے اس کے آپ کو معاشرے میں اس کے معاشرے کے اصلاح کے لیے اس وہ جو ہے وہ کارآمد ثابت ہوگا. تیسری چیز آپ نے, تیسرا جو کونا تھا نا, وہ معاشرے کو بھی کہا تھا کہ اس کا بھی کردار کہ بچہ وہاں سے سیکھے. اب میرا یہاں پہ یہ سوال بنتا ہے کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ بچہ معاشرے کو سکھائے, ہاں جی, یا معاشرے سے سیکھے. نہیں, دونوں چیزیں. میں ابھی جو عرض کر رہا تھا نا, ایک پہلو اس میں یہ تھا کہ پہلے آپ کو بچے نے معاشرے کو سکھانا. معاشرہ جو ہے نا, دیکھیں, وہ فرد سے بنتا ہے. اب فرد کو پہلے ایجوکیٹ کرنا ہے اس معاشرے نے بھی, جس کے میں نے ابھی پارٹ آپ کو بنائے ہیں. اس کے اندر پیرنٹ آ گیا, اس کے اندر یعنی پیرنٹ اور اسکول آ گیا. اچھا, پھر اس کے اندر اپنا معاشرہ آ گیا. انہوں نے مل کے, اب دیکھیں نا, مثال کے طور پہ اب معاشرے کا وہ بچہ ہے, ابھی معاشرے سے سیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے, اب معاشرے میں جا کے اب وہ وین پہ بیٹھتا ہے, اسکول وین. معاشرے سے مراد یہ ہوتا ہے کئی دفعہ گھر میں مہمان آئے ہیں, کوئی ایسی حرکت کر گیا ہے کہ بچہ وہ ایکسپٹ کر گیا ہے, یا اس سے افیکٹڈ ہو گیا. ایسے ہی, یا کئی دفعہ ایسا ہے کہ بندہ آپ کی فیملی, اپنی فیملی کو ہم کسی کے گھر بطور مہمان ہم جاتے ہیں, ان کے گھر میں کوئی ایسی چیز دیکھی, ان کے بچے کارٹون دیکھ رہے ہیں اور کارٹون میں وہ فلاں چیز دیکھ رہے ہیں, ان کے بچے جو ہے نا وہ آپس میں اس ٹرمز کی جو ہے نا وہ ان کی کمیونیکیشن ہے, ان کا ایسا معاملہ ہے. وہاں سے بھی ہمارا بچہ سیکھ کے آ جاتا ہے. جیسے ہی گھر آتے ہیں, اچھا جی کیا ہوا جی, گرمی کی چھٹیاں تھیں, ننیال گئے ہوئے تھے بچے, گاؤں گئے ہوئے تھے, 10-12 دن گزار کے آئے تو نئی نئی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہے. باپ پریشان ہے, یہ لفظ تو نے کہاں سے سیکھا؟ تو یہ چیز, یہ معاشرہ سکھا رہا ہے. اچھا, اسی طرح بچوں کو ہم لے کر گئے کسی پارک میں, کسی تفریحی مقام پہ جب ہم لے کے جاتے ہیں, تو وہاں پہ بھی اگر وہ بچے نے دیکھا نا کہ یہ کچرا ایسے پڑا ہوا ہے, تو میرے خیال سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, تو شاید وہ بھی پھینک دے گا. تو یہ معاشرے سے کیپچر کر رہے ہیں. اور دیکھیں, اگر میں بھی ساتھ آپ کی بات کے تھوڑا سا کریں تو دیکھیں, اصلا وہ ادارہ جو افراد رجال کار نہیں نا پیدا کر رہا, اور رجال کار بھی حق اور باطل کی, یعنی جیسے نا سائنس وغیرہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا, یہ چیزیں بہت اہم ہیں
لیکن ساتھ ساتھ یہ بات یاد رکھیں کہ جب تک آپ چیزوں کے تجزیے سے اس چیز میں نہیں جاتے کہ آپ کے لیے اصل حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ جاننا کہ یہ چیز ہے یا چیز نہیں ہے، اس پہ علم نہیں کھڑا ہوتا، یہ خالی معلومات ہے جی۔ اور علم جو ہے نا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، شعوری طور پہ، شعوری طور۔ اور پھر ساتھ یہ کہ یہ یورپ ہمیں بات کرتا ہے کہ تعلیم، ایجوکیشن، آپ دیکھیں جس اسلام کی پہلی وحی کا پہلا لفظ اقرا ہو، اس کو آپ اقرا کی بات کر رہے ہیں، اندرون چنگیز سے تاریخ تک، آپ بھائی تمہاری ضرورت ہے ہماری، اور پھر تم نے داؤ یہ لگایا ہمارے ساتھ کہ تم نے اقرا لے لیا، اور وہ بھی ہمارا لفظ تھا، اور اقرا کے ساتھ آگے والا جو جملہ ہے وہ بہت ہے، بسم ربک الذی خلق۔ یہی بات ہے، انہوں نے اے فار ایپل اور ڈی فار ڈوگی، ایم فار مونکی رکھ دیا۔ تم کتا بلا پڑھا رہے ہو اداروں میں، یا اے فار اللہ کیوں نہیں بنتا، ٹھیک ہے، ڈی فار ڈوگی سے دین کیوں نہیں بنتا، بی فار بیت اللہ کیوں نہیں بنتا، ایم فار محمد کیوں نہیں بنتا؟ پہلے دن بچے کو جب پڑھایا جائے گا نا اے فار اللہ، تو وہ کہے گا بابا ماما سر یہ اللہ کون ہوتا ہے؟ اچھا ہمارے یہاں چلے ہم کیا کریں، ہمارے یہاں بھی تو الف نار اور بے بکری والی، اور پھر کچھوے اور خرگوش کی کہانی۔ میں نے ایک جگہ پروگرام میں نے کہا بھی کچھوے اور خرگوش کی کہانی ختم نہیں ہوئی، ابھی شروع ہی اسی وقت ہوئی ہے۔ دیکھیں خرگوش جس وقت اپنی غفلت سے ہارا ہے تو اس نے دوبارہ کہا نہیں، دوبارہ آئیں، دوبارہ روٹ لگاتے ہیں، دوسرا اس نے سیکنڈ میں اس طرح فرق کر کے جو نا وہ جیت گیا۔ اب خرگوش جس وقت جیتا تو کچھوے کو پھر تیزی، اس نے کہا بھی ہم دوبارہ پھر وہ ریس لگاتے ہیں، لیکن روٹ الگ الگ ہوگا، ٹھیک ہے، میں دریا سمندر پانی میں جاؤں گا اور تو خشکی کا بادشاہ ہے، ٹھیک ہے، خشکی کا تو گھوڑا ہے، تو خشکی میں اور میں، ٹھیک ہے۔ اب تیسری دفعہ پھر وہ برابر ہو گئے، اس نے کہا چوتھا روڈ پھر وہ کھیلا تو انہوں نے کہا کہ آدھا سفر تو خشکی پہ چلے گا اور تیرے اوپر میں سوار ہوں گا، ٹھیک ہے، اور آدھا سفر تری پہ یعنی پانی پہ میرے اوپر تو، یعنی ہم نے کہانی ایک سنا کے بچوں کو مار دیا ہے کہ جو ایک دفعہ گر گیا نا وہ مر گیا، اسی وقت تو اس کو ہوش آتا ہے۔ ان کی کہانیاں دیکھیں، ان کے جملے دیکھیں، یہ لوگ فرد کے ساتھ اچھا اخلاق کر رہے ہیں اور قوموں کو تباہ کر رہے ہیں۔